الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درس حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں تقویٰ کے عنوان سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ تعالی نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ تم کیا اعمال کرتے ہو۔ دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے ہی وجود میں آیا تھا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک نے دنیا سے بچنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے۔ دنیا سے بچنے کا کہا گیا، دنیا سے نکلنے کا نہیں کہا گیا۔ دنیا استعمال کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے لیکن اس سے بچنا ہے۔ سرسبز ہے، میٹھی ہے، انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے، میٹھی چیز کی طرف، سرسبز چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ بتایا گیا نا، دنیا کو سحر عظیم کہا گیا۔ یہ ایک جادو ہے جو انسان کی آنکھوں پر ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی حقیقت دیکھ نہیں پاتا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اسی جادو کو اپنی آنکھوں سے اتارنا ہوتا ہے تاکہ اسے دنیا کی حقیقت نظر آ جائے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کہیں انسان اس کو سمجھے۔ یہ کس طرح انسان کے ہاتھوں سے دنیا نکل جاتی ہے، ایک سانس میں اس کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ایک آن میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی مثال قرآن پاک میں کہ جب بارش ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو کھیت کے کھیت کیسے سرسبز ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد جب گرم ہوائیں چلتی ہیں، گرمی پڑتی ہے، تو پھر اس کھیت کا کیا حال ہوتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ بالکل لاغر ہو جاتا ہے، اس کے پتے ٹوٹنے لگتے ہیں، بکھرنے لگتے ہیں۔ انسان پر بھی جب جوانی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سمجھتا ہے کہ کبھی مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ میری جوانی میرے پاس رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی کتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اگر یہ اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھے تو کتنے سال یہ گزار چکا ہے۔ جب یہ ماضی میں دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک لمحہ ہے، وہ اتنے سال گزار چکا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال۔ نبی پاک فرماتے ہیں دنیا بڑی سرسبز ہے، میٹھی ہے، دنیا سے بچنا ہے۔ کشتی پانی پر چلتی رہتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جاتا ہے۔ دنیا بھی اسی طرح ہے۔ دنیا جب تک دل سے باہر رہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں آئے تو انسان صحیح رہتا ہے۔ دنیا کو برتنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا سے استعمال نہیں ہونا۔ شریعت منع نہیں کرتی شادی کرنے سے، مکان بنانے سے اور بیوی بچوں کا نام، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے جو چیز تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ وہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ اچھی بیوی ہو سکتی ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی ہو سکتی ہے۔ جو چیز بھی تمہیں رب کی یاد بلا دے وہ دنیا ہے۔ مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے۔ آپ جائز کماتے ہیں، جائز خرچ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، جائز جگہ پر خرچ کرتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ لیکن پیسہ آنے کے بعد انسان اگر فرعون جیسی حرکتیں کرنے لگ جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، حقیر سمجھے، تو پھر یہی دولت اس کو پھر زمین میں دفن کر دے گی۔ جس طرح قارون اور قارون کا خزانہ زمین میں دبا دیا گیا، وہ اس پیسے کو سمجھ کر ایک زمینی خدا بن گیا تھا، تو وہی پیسہ اس کے گلے کا ہار بن گیا۔ اسی نبی پاک فرماتے ہیں دنیا سے بچنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا سے محبت نہیں کرنی، اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم جہاں پر جو اعمال کر رہے ہیں اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا، جو یہاں کچھ کر رہے ہیں اس کا جا کر جواب دینا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ بڑی سرسبز ہے، دنیا میٹھی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے۔ انسان یہاں پر آ کر غافل ہو جاتا ہے، یہاں پر پھنس جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں نے دوسری دنیا میں بھی جانا ہے۔ پھر فرمایا عورتوں سے بچو جہاں تک ہو سکے۔ پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک صحابی تھے، 80 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے،
نہ مجھے نفس میرا بہکا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں اتنی اس کے اوپر محنت کر چکا ہوں، نہ شیطان میرا کچھ کر سکتا ہے، نہ دنیا کے برے لوگ میرا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ شیطان عورت والا روپ دھار کر آ جائے اور مجھ پر حملہ کرے تو پھر میں کچھ کہہ سکتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں، یہ جو نامحرم ہوتے ہیں ہمارے، یہ شیطان ان کے ذریعے وار کرتا ہے اور اکثر اس وار میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک فرما رہا ہے دنیا سے بچنا ہے اور نامحرم عورتوں سے بچنا ہے۔ بچنے کا کہا گیا انسان کا، تقوی کی بات چل رہی ہے نا، تو تقوی کی وجہ سے، تو تقوی کے معنی ہی بچنے کے ہیں کہ انسان تقوی کی زندگی گزارے، تو بچ بچ کر زندگی گزارنی ہوتی ہے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ میری آخرت میں گرفت ہو۔ تو احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر بچ بچ کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ جو تقوی میں قدم رکھ دیتا ہے وہ جنت میں قدم رکھ دیتا ہے۔ جو متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا دوست ہو جائے وہ پھر بے خوف ہو جاتا ہے، نہ اس دنیا میں اس سے کوئی غم ہوتا ہے، نہ آخرت میں اسے کوئی غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بچنے کی، عورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔